قرآن ہے. بعض کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک، انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شک صدر اور ہے، شرح صدر اور ہے. ربی شرح لی صدری، یہ شرح صدر کا ذکر ہے، شک صدر کا نہیں. لیکن بعض کہتے نہیں، اسی سے مراد شک صدر ہے. اب شک صدر کیسا ہوا؟ دنیا کا سب سے پہلا آپریشن، دنیا کی سب سے پہلی سرجری، پہلا آپریٹ دنیا کا. اور آپریشن آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ پہلے تو مہینہ بھگاتے ہیں، ٹیسٹ کروائیں، ECG کروائیں، گھر والوں کی پرمیشن لے کر آئیں، جی مر گئے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، 2 دن آپ نے کچھ نہیں کھانا، ایسی ہے. اسٹیچر پہ لٹائیں، BP چیک، شوگر چیک، پھر ڈاکٹر آتے ہیں 6-7 ڈاکٹر. میں آپ کا آپریٹ کرنے لگا ہوں، اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. مشین لگائی جاتی ہے، اسکرین پہ وہ سارا BP شوگر شو ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یا ہمیں سن کیا جاتا ہے چھوٹا آپریٹ ہو، بڑا آپریٹ ہو تو ہمیں بے ہوش کر دیا جاتا ہے. یہ واحد پہلا آپریشن ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ پرمیشن ہے، نہ سن کیا جا رہا ہے، نہ بے ہوش کیا جا رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ شوگر ٹیسٹ، نہ بلڈ ٹیسٹ، نہ سفید چادر ہے، نہ مریض کے ساتھ کوئی بندہ ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ایسے سبحان اللہ نہیں کہنی، میں دیکھو تھے آپ سبحان اللہ حبیب اور اللہ کا آپریشن. اب میں سمجھاؤں. اس کے اندر 5 یا 6 حکمتیں ہیں. کتنی حکمتیں ہیں؟ انشاءاللہ مومن کو مزہ آئے گا. مومن کو پہلی حکمت سن کے ہی آپ کا دل مزے سے مزے بھرپور ہو جائے گا. سنیے گا. وہ کہتے ہیں دنیا کا دستور ہے جہاں بندہ رہتا ہے اس جگہ کو پاک کرتا ہے. ایسی ہے کہ نہیں کرتا؟ حتیٰ کہ کتا بھی اگر زمین پہ بیٹھے پوچھل مارتا ہے، مرغی بھی اگر کچی زمین پہ چھوڑ دیں پہلے پاؤں مارتے ہیں. آپ لیٹنے جائیں، سنت طریقہ ہے بستر کو جھاڑے پاک کریں. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کو پاک کرتے ہیں کہ اس جگہ میں نے بیٹھنا ہے، رہنا ہے. فرمایا دل مصطفیٰ کا تھا، رہنا خدا نے تھا، اس لیے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک پاک فرما دیا. سوال کیا پہلے پاک نہیں تھا؟ دل نبی کا پہلے پاک نہیں تھا جو پاک کیا؟ مسجد یہ پہلے پاک تھی. یہ آفتاب بھائی صبح سے شروع ہوتے ہیں، باہر فرش بھی دھوتے ہیں، مسجد پاک کر دیتے ہیں، ممبر پاک دا نہیں، آج جمعہ ہے اور پاک کرو. دل پہلے بھی پاک تھا، دل پہلے بھی صاف تھا. فرمایا اور پاک اور صاف کرو. کیوں؟ فرمایا عرشوں کا رب اس دل میں اپنے ٹھکانے بنانے جا رہا ہے. پہلی حکمت. دوسری حکمت، پہلا شک صدر ہوا 2 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں 2 سال کا جو بچہ 2 سال سے اوپر جاتا ہے، شرارتیں بھی ہوتی ہیں، ضد بھی ہوتا ہے، انا بھی ہوتا ہے، لیٹنیاں بھی ہوتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، شور بھی ہوتا ہے، چیخو پکار بھی ہوتا ہے، بھاگن دوڑ بھی ہوتا ہے. لگتا ہے آپ نے بچپن نہیں گزارا. ایسے ہی ہے نا؟ بڑے تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ یہ لگتا ہے مولوی صاحب یہاں سے گزرے ہیں. سارے گزرے ہیں، میرا تو بچپن ویسے بھی یہاں گزرا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سنیے گا نا، سنیے اب سنیے گا. اللہ پاک فرماتا ہے نبی ضدوں سے پاک ہوتے ہیں، انا سے پاک ہوتے ہیں، رونے سے پاک ہوتے ہیں، چیخو پکار والا رونا، کھیلنے سے پاک ہوتے ہیں. یہی وجہ تھی بنو سعد کے بچے منتیں کرتے تھے، شیما اپنے بھائی کو باہر بھیجو، حلیمہ اپنے بیٹے کو باہر بھیجو. اور نبی دروازے میں کہتے تھے میں محمد کھیلنے کے لیے نہیں آیا،
لیکن پھر میں نے سوچا یہ زیادتی نہیں ہے یار، بچپن تو ہوتا کھیل کود ہے، زیادتی میں شارحین کی طرف نسبت کر رہا ہوں، خدا کی طرف نہیں۔ میرے نبی بچپن میں کھیلتے، بھاگتے، دوڑتے، ہم بھی امت کو بتاتے، میں بھی جمعہ پڑھاتا۔ فرمایا کھیلے ہیں، کس نے کہا نہیں کھیلے؟ حلیمہ فرماتی کیسے کھیلے ہیں؟ اب میں دیکھوں گا تیرا دماغ کہاں تک کام کرتا ہے، تو مجھ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچا۔ فرمایا ایک دن میرے نبی پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا نبی کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی، جہاں انگلیاں جاتی وہاں چاند ہمیں جھومتا ہوا نظر آتا۔ سمجھ نہیں آیا ابھی بھی آپ کو؟ آدھی بات سمجھے، میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ نہیں پہنچے۔ سنیے گا، ہم نے بچپن میں گلی ڈنڈا بھی کھیلا، بنٹے بھی کھیلے، ایسی پتنگ بھی اڑائے، ہر طرح کے جیسا جیسا ماحول ہوتا ہے سارے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں جتنے بچے تھے یہ چیزیں ان کے پاس نہ تھی، اور نبی فرماتے مجھے بچوں کی 5 عادتیں پسند ہے، جملہ لے کے جانا، دل کی تختی پہ لے کے جانا، 1 سال تک تو نہیں بولے گا۔ فرمایا مٹی کے کھلونے بناتے کھیلتے ہیں، خود ہی توڑ جاتے ہیں۔ اس دور میں لوگ بچوں کو مٹی کے کھلونے بنا کے دیتے، کھیلتے توڑ دیتے، بنا کے دیتے توڑ دیتے، کھیلتے بنا کے توڑ دیتے۔ کیوں مٹی؟ فرمایا پیدا مٹی سے ہوئے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں، پیدا مٹی سے ہوئے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں۔ میرا نبی نور ہے تے چاند بھی، میرا نبی نور ہے چاند بھی نور ہے۔ ارے مٹی والا مٹی سے کھیلتا ہے، نور والا نور سے کھیلتا ہے۔ سمجھے؟ ابھی 6 منٹ ہے، ابھی میں اور تھوڑا دماغ پہ اور زور ہے۔ میں نے بھی بڑا کھپایا، 3 دن مجھے لگے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی کھپائیں، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھیے گا، 10 سال کی عمر میں دوسرا آپریٹ ہوا، شق صدر۔ میں نے کہا اللہ 2 سال میں ہوا، مجھے سمجھ آ گیا، یہ 10ویں سال میں کیوں ہوا؟ وہ کہتے ایک ہوتا ہے جوان تے دوسرا ہوتا ہے نوجوان۔ کالی مونچھوں والے میری طرف غور کریں، برا نہیں کہہ رہا، کالی مونچھوں والا کہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے جوان کس کو کہتے ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں جو 10 سے لے کر 18 سال کی عمر کا ہو، اس کو نوجوان کہتے ہیں، نو بمانا نیا۔ اور جو 18 سے 35 پہ چلا جائے، 35 پلس جس کو کہا جاتا ہے، فرمایا اسے جوان کہتے ہیں، یہ میچور عمر ہے۔ پھر 35 سے اوپر جاتا ہے 40، یہ سب سے میچور۔ 40 کے بعد بڑھاپا ہے، اس لیے ہماری فوج بھی نہ 50 سے اوپر جاتا ہے 45، وہ کہتے ہیں ریٹائر ہے جی، ماشاءاللہ پینشن آتی ہے، میں ریٹائر ہو گیا۔ میں کہ بالکل ریٹائر ہو گیا آپ، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے نبی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے، چڑھتی جوانی تھی، اور جوان آدمی میں دنیا کی محبت بھی ہوتی ہے، جائیداد کی محبت بھی ہوتی ہے، عورتوں کی محبت بھی ہوتی ہے، خواہشات بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دل میرا ہے، رہنا میں نے ہے، کسی اور کی محبت نہ ہے، خدا نے دھو کے اپنا ٹھکانہ اس دل میں بنا۔ سمجھ آئیں؟ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ تو پہلے دوڑ کے جا، چال ہے چیز اے نہ وے او چک لے وے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے ہی میں نے اس کے دل کو دھو لیا، اس سے پہلے مخلوق کی محبت آئے، مخلوق کی محبت نہیں ڈالنے دوں گا، پہلے خالق کی محبت دل میں آئے۔ اب میری بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا شق صدر ہوا آپریٹ میرے نبی کا 40 سال کی عمر میں۔ اب جو تمہیں کہتے ہیں نا یہ کرامتیں ہم نہیں، ایک قرآن کی تفسیر ہے حضرت، لگا دماغ، زور لگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا اور مشکل آ گیا ہے، پریشان تو نہیں ہو؟ کہہ دو سبحان اللہ، سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑا سا اور مشکل ہے معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے پتہ ہے اتنی سیڑھیاں چڑھ آئے ہو،
شاید بھائی ہے اتنی سیڑھیاں چڑھنا ہے تو ایک سیڑھی اور ہے بس ابھی لگے تیرا نام بھی ہوتے میرا نام بھی ہوتا سارے سوکھے مسئلے نہیں ہوتے نا ماں روز چوری نہیں دیتی کبھی کبھی روکھی بھی دیتی ہے کھا لیا کرو کبھی مشکل مسئلے بھی ہوتے ہیں اب سنیے گا میرے نبی من وجہ نور بھی ہیں من وجہ بشر بھی ہیں ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہمارے نبی نور ہیں بشر نہیں نا جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر اور جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر بشریت کس کو کہتے ہیں یعنی مٹی سے ہوئے اور نور کس سے فرمایا اللہ کی طرف سے نور بھی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی آپ پر نورانیت زیادہ غالب آ جاتی ہے اور کبھی آپ پر بشریت زیادہ غالب آ جاتی ہے جیسے بی پی کبھی اوپر گیا کبھی نیچے رہا کبھی نارمل ہو گیا وہ جو غصہ ہیوی ہو گیا تھا غالب آ گیا تھا اب سنیے گا جملہ سنے تیرے دل کو اٹھا 3 دن میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں چلا جب چلا تو میرے نبی نے کھانا تناول فرمایا 3 دن بڑے مشکل سے میرے نبی نے گزارے لیکن غار ہرا میں 40 دن میرے نبی نے کچھ کھایا اور پیا نہیں اب چپ کر گیا ہوں نا مجھے پتا تھا مشکل ہے مسئلہ کیوں فرمایا جہاں 3 دن کی بات تھی بشریت غالب تھی اور بشر جیسے آپ اور میں ہیں بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں فرمایا وہ جو 40 دن کچھ نہیں کھایا فرمایا نورانیت غالب تھی نور کھاتا نہیں نور پیتا نہیں نور سوتا ابھی بھی نہیں سمجھ آیا پھر میں مثال دوں احد کی زمین ہے میرے نبی کو تیر لگا خون نکلا مالک بن سنان نے پیا نبی نے فرمایا میرا خون جس کے خون کے ساتھ مس ہو جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے سیدہ پاک نے چٹائی جلا کے اس کی راگ میرے نبی کے اوپر لگائی مرہم پٹی کا کام بھی کیا لیکن 4 مرتبہ حضرت میرے نبی کو شک صدر ہوا سینہ کاٹا ہڈیوں کا غول کھولا دل باہر نکالا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا بولے بولانا یہاں ایک تیر لگا خون کے فوارے نکل آئے وہاں 4 مرتبہ بڑا آپریٹ ہوا ایک قطرہ نہیں نکلا کیوں فرمایا وہاں بشریت غالب تھی یہاں نورانیت غالب اب سمجھ آئے نور بھی ہے تے ہاں وہ عزیز میاں کہتا نا اللہ ہی جانے کون بشر ہے سن پتہ لگے تجھے ایسے نہیں کہتا قوالی اس لیے کہتے اہل کے لیے جائز ہے نااہل کے لیے جائز نہیں ہے آخری مسئلہ کیوں پہلا شک صدر 2 سال کی عمر میں پہلا آپریشن دوسرا آپریشن میرے نبی کا 10 سال کی عمر میں تیسرا ہوا 40 سال کی عمر میں چلو میں مان لیتا ہوں بچپن میں بچوں والی عادتیں نہ آئیں جوانی میں جوانوں والی خواہش نہ آئے 40 سال میں کیوں ہوا فرمایا 40 سال میں جو ہے وہ نبوت عطا فرمانی تھی اس لیے نہیں ہوا اچھا 40 سال کے بعد اب تو کسر کوئی نہیں رہ گئی نبوت مل گئی جوانی بچور ہے خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے علم بھی ہے حکمت بھی ہے دنائی بھی ہے بردباری بھی ہے سب کچھ ہے اب آخری آپریٹ کیوں ہو رہا ہے میرے نبی کا بس یہ جملہ سمجھ لے مزہ آ جائے گا سنیے گا میرے نبی معراج پہ جانے لگے اس سے پہلے ہوا جبریل آئے آسمان پہ چھت کو پھاڑا نیچے آئے میرے نبی کا سینہ چاک کیا ہڈیوں کو جدا کیا غول نکالا دل کو نکالا دل کو آب زمزم کے ساتھ دھویا اور یہاں حدیث میں دھونے کا ذکر نہیں ہے پیچھے حدیثوں میں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے فرمایا حکمت بھی رکھی علم بھی رکھا دل کو پاک صاف کر کے دوبارہ اس میں رکھا کیوں اب کیا وجہ تھی اب وجہ کو سمجھیے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا آدھے بندوں کا چہرہ میں دیکھوں گا جن کو میں جانتا ہوں وہ میری بات تک پہنچ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی آرنی میرے رب مجھے دیدار کروا اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا
اے اللہ نہیں دیدار کروا، فرمایا کہا نہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں اے اللہ کروا، فرمایا اچھا بار بار کہہ رہے ہو، پہلے میں تجھے ایک تجلی دکھاؤں گا، کروڑوں تجلیوں کا مالک وہ رب ہے، فرمایا ایک تجلی دکھاؤں گا بھی نہیں بلکہ پہاڑ پہ ڈالوں گا، اس کو دیکھ لینا، اگر اس کو دیکھ سکے پھر میں تجھے اپنا آپ دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اچھا یہ فیس بک والے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے بیٹھے ہوئے تقریباً بزرگوں کو چھوڑ کے، ان کو اب میرا بات سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں کمزور دل والے یہ ویڈیو نہ دیکھیں، ایسی ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اچھا میں یوں سمجھاتا ہوں، یہ جو مینار ہے نا، مینار، یا جس کے گھر میں تیسری منزل ہے، تیسری منزل پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں، دل دھک دھک ایسے ہے، یا چھٹی منزل پہ لفٹ پہ بیٹھے ہیں کبھی، جہاز سے تو نظر نہیں، ایسے نیچے دیکھتا ہے بندہ، بلندی پہ جا کے نیچے دیکھ سے بندہ گھبراتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے نیچے دیکھ کے گھبراتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی ڈالی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، فرمایا اس کو تو تجلی دکھائی ہے وہ بے ہوش ہو گئے، محبوب تجھے سارا خدا دکھانا ہے کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، اس لیے تیرے دل کو پاک فرما دیا۔ یہی وجہ تھی میرے نبی پہلے آسمان پہ جبریل ساتھ ہے، دوسرے پہ جبریل ساتھ ہے، ساتویں پہ جبریل ساتھ ہے، سدرا پہ گئے، آقا نہیں آگے نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا چل، آگے نہیں، آگے نور ہے، آپ نے فرمایا چل، آگے نہیں، فرمایا پتا تھا یہ آگے نہیں جائے گا، نبی توڑ تک جائیں گے، دنا فتح دلہ، اتنے قریب ہو جائیں گے، خدا اور مصطفیٰ میں دو کمانوں کا فرق نہ رہ گیا۔ پھر خدا نے کہا کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، تیرا رب تیرے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اس کو ایک تجلی کروائی، وہ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش کا ترجمہ بھی ہم ادب میں رہتے ہیں، اللہ کے محبت میں بے ہوش ہو گئے۔ میرے نبی اتنا لمبا سفر کیا، حالانکہ اوپر جانے کے لیے آکسیجن ہوتی ہے، پورا پروسیجر ہوتا ہے، بندہ ایسے جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اتنا لمبا سفر طے کیا، لمبے سفر پہ جانا تھا، آپ کے دل کو اللہ پاک نے پہلے سے پاک صاف اور حکمت بھر دی، تاکہ جتنے لمبے سفر پہ میرے نبی آئیں گھبرائیں نہ۔ اور آخری وجہ یہ تھی، سمجھئے، آپ کے دل کو 4 مرتبہ نکال کے پاک بھی کیا، خدا نے صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے نبی کی امت کی محبت بھی ڈال دی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ چاک نہیں